تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ماڈل پر بات کرنے والے ہیں جو دعا کو ایک بالکل نئے انداز سے دیکھتا ہے، ایک ٹیکنیکل سسٹم کے طور پر۔ کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو کائنات کے اس پورے آرکیٹیکچر سے کیسے گزرتی ہے؟ چلیں آج اسی حیران انگیز فریم ورک کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر جب دعا کا خیال آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ یہ بس کچھ الفاظ ہیں جو زبان سے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ یہ ماڈل جو ہم آج سمجھنے والے ہیں، یہ ہمارے اسی عام سے تصور کو چیلنج کرتا ہے اور ایک کہیں گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، تو اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں توڑا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ دعا ایک سگنل کیسے ہے، پھر بات ہوگی ہمارے اپنے 3 سطحی شعور کی، اس کے بعد کائنات کے کوڈ کو سمجھیں گے، پھر وہ 4 قدمی پروسیس دیکھیں گے جس سے دعا گزرتی ہے، اور آخر میں سگنل بوسٹرز اور فائر والز پر بات کریں گے۔ چلیں جی، تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات دیکھیں، اس ماڈل کے مطابق دعا صرف منہ سے نکلنے والی آواز کی لہریں نہیں ہیں، نہیں، یہ ایک سگنل ہے، ایک ٹرانسمیشن ہے، اور یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خاص اندرونی حالت سے۔ مطلب یہ معاملہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست ٹیکنیکل مثال دی گئی ہے۔ سوچے کہ ہماری زبان جو ہے وہ صرف معلومات کا ایک پیکٹ بناتی ہے، مطلب وہ الفاظ جو ہم بول رہے ہیں، لیکن جو اصل سگنل ہے نا، جس میں اصل طاقت اور شدت ہوتی ہے، وہ دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سگنل کیا ہے؟ وہ ہے نیت، خلوص اور ہماری جذباتی کیفیت۔ تو اب چلتے ہیں اس مشین کی طرف جہاں سے یہ سارا سگنل پیدا ہوتا ہے اور بھیجا جاتا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق ہمارا جو شعور ہے نا، وہ ایک 3 تہوں والے ڈیوائس یا ایک آلے کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے اوپر والی جو لیئر ہے وہ ہے ہمارا بیدار ذہن، یعنی اے ویکنگ مائنڈ۔ یہ وہ حصہ ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے شعور کا GUI یعنی گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، بالکل کسی ایپ کی طرح جہاں ہم اپنی درخواست ٹائپ کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زبان پروسیس ہوتی ہے، خواہشیں بنتی ہیں، اور ہم اپنی درخواستوں کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں۔ اب اس پہلی لیئر کے نیچے آتی ہے ایک گہری اور بہت زیادہ طاقتور تہ، جسے کہتے ہیں تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ۔ اور یہ ہے اصل پروسیسنگ انجن۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سگنل کی اصل طاقت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر تحت شعور میں شک ہے، کوئی خوف ہے یا خلوص کی کمی ہے تو سگنل وہیں کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن اگر یہاں بھروسہ ہے، عاجزی ہے اور پختہ یقین ہے تو سگنل اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سب سے گہری، سب سے بنیادی تہ کی طرف، یعنی روح۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل کنیکشن، اصل رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسے کمانڈ لیئر انٹرفیس کہا گیا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو سیدھا غیب کے دائرے اور اس کے آپریٹنگ قوانین سے جڑتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ لیئر زبان نہیں بولتی، یہ الفاظ نہیں سمجھتی۔ یہ کیا سمجھتی ہے؟ یہ سمجھتی ہے حالت، خلوص اور سچائی۔ اچھا، تو اب تک ہم نے سینڈر یعنی بھیجنے والے کو تو سمجھ لیا۔ اب ذرا اس نیٹ ورک کو دیکھتے ہیں جس پر یہ سگنل سفر کرتا ہے۔ یہ ماڈل کائنات کو ایک ایسے سسٹم کے طور پر پیش کرتا ہے جس کے اپنے اصول ہیں، اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اور اس پورے نظام کی بنیاد ہمیں اس حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دعا اور تقدیر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے جو قوانین کو توڑ دے، نہیں، بلکہ یہ اسی سسٹم کے اندر ایک بہت ہی طاقتور میکانزم ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ایک نظریہ ہے اسپرنگ بیسڈ ٹائم کا۔ اس کے مطابق وقت ایک کوئلڈ سٹرکچر کی طرح ہے جس میں بہت سے ممکنہ راستے پہلے سے موجود ہیں۔ تو دعا کیا کرتی ہے؟ وہ ٹائم لائن کو توڑتی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کمانڈ کے طور پر کام کرتی ہے جو پہلے سے موجود راستوں میں سے ایک مختلف راستے کا انتخاب کر لیتی ہے۔ بالکل جیسے ایک ریلوے ٹریک پر بہت سے جنکشنز ہوتے ہیں، دعا ٹرین کا ٹریک نہیں بدلتی، بلکہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ٹرین کس جنکشن سے گزرے گی۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی گہرا تصور پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح حروف مقطعات کو اس کائناتی آپریٹنگ سسٹم کی کمانڈ لینگویج کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے الف لام ماحول کو شروع کرتا ہے، یاسین نیت کی بنیاد پر پیٹرنز چلاتا ہے، اور آمین وہ فائنل کمانڈ ہے، سینڈ اینڈ کمٹ، جو درخواست کو سسٹم میں لاک کر دیتی ہے۔ تو پھر ایک دعا کی درخواست اس پورے پیچیدہ سسٹم میں سفر کیسے کرتی ہے؟ چلیں اب اس کے پورے سفر کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔
देखें, सबसे पहले मरहला 1, बेदार जहन में नियत बनती है, एक डेटा पैकेट तैयार होता है। फिर मरहला 2, तहत शऊर इसे जज्बाती तौर पर एनकोड करता है, भरोसे या शक की बुनियाद पर सिग्नल की ताकत सेट करता है। इसके बाद मरहला 3, रूह इस दरख्वास्त की तस्दीक करती है, इसके खुलूस को परखती है। और आखिर में मरहला 4, ये दरख्वास्त कायनात के सिस्टम में प्रोसेस होती है। तो ये एक मुकम्मल, मंतिकी और बहुत ही खूबसूरत फ्लो है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सिग्नल को बेहतरीन बनाती हैं और ये सिस्टम मुख्तलिफ दरखास्तों के साथ करता क्या है? चलें अब इन सिग्नल बूस्टर्स और फायरवॉल्स को समझते हैं। तो तेज़ तरीन रास्तों के लिए कुछ शराइत हैं, जैसे टूटा हुआ दिल जो एक बहुत हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल पैदा करता है, मजलूमियत जिसके लिए कोई फायरवॉल या रुकावट नहीं होती, सजदे की हालत जब जिस्म नीचे और रूह बुलंद होती है, मुतलक तवक्कल जो सिग्नल के शोर को ख़त्म कर देता है, और दुआ को दुरूद से लपेटना जो पैकेट की डिलीवरी यकीनी बनाता है। देखें, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये दरअसल वो कैफियत हैं जो हमारे शऊर की तीनों तहों को एक लाइन में ले आती हैं, जिससे एक परफेक्ट, साफ और ताकतवर सिग्नल पैदा होता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि कुछ दरखास्तें कबूल क्यों नहीं होती हैं, वो रीरूट क्यों हो जाती हैं? तो इसकी 4 मुमकिन सूरतें हैं। हो सकता है वो अता कर दी गई हो सकता है उसमें ताख़ीर कर दी गई हो, या उसे किसी बेहतर चीज़ से बदल दिया गया हो, या फिर उसे अगले जहां के लिए महफूज कर लिया गया हो। मतलब एक नाकाम दरख्वास्त कभी ज़ाया नहीं होती, कोई भी सिग्नल रायगा नहीं जाता। और ये बहुत अहम नुक्ता है, ये सिस्टम का कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। ये सिस्टम इस चीज़ को तरजीह देता है जो हमारे लिए बेहतरीन है, ना कि सिर्फ उस चीज़ को जो हम फौरी तौर पर मांग रहे हैं। बिल्कुल एक फायरवॉल की तरह जो किसी खतरनाक फाइल को रोक देती है, ये निज़ाम हमें उस चीज़ से बचाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो फिर राज क्या है? इस पूरे मॉडल का खुलासा क्या है? बहुत सादा। राज अल्फाज में नहीं है, राज हालत में है। असल चीज़ अल्फाज की गिनती या उनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि वो अंदरूनी कैफियत है जिसके साथ वो अल्फाज अदा किए जा रहे हैं। तो फिर कुछ ख़ास जुमले, कुछ ख़ास दुआएं इतनी ताकतवर क्यों महसूस होती हैं? क्या इनमें कोई जादू है? नहीं, इस मॉडल के मुताबिक वो इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि वो जज्बाती तौर पर बहुत भरपूर और ईमानदार हैं। वो आजिज़ी पैदा करने के लिए लिसानी तौर पर परफेक्ट हैं। वो अल्लाह के मामों पर बने हैं जो अंदरूनी हालत को बदल देते हैं, और वो हमारे अपने शऊर के अंदर चैनल्स को फ़ौरन खोल देते हैं। वो मतलूबा अंदरूनी हालत पैदा करने में सबसे मौसर हैं। तो आखिर में एक सवाल, एक गहरा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस पूरे मॉडल की रोशनी में ये सवाल बनता है कि हमारा शऊर इस वक्त कौन सा सिग्नल नशर कर रहा है? हमारी अंदरूनी कैफियत, हमारे अकायद, हमारे जज्बात, हमारा भरोसा या हमारा शक इस लम्हे कायनात में क्या सिग्नल भेज रही है?